یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا نا تو صحابہ کرام پر گویا قیامت ٹوٹ گئی. صحابہ کرام تو جس کو کہیں کہ ہکا بکا رہ گئے, سکتے کے عالم میں آگے لگتا سب کچھ رک گیا. حضرت بلال تو یوں بھی مؤذن رسول ہیں. مؤذن اور امام کا تعلق بالکل الگ سے تعلق ہوتا ہے, جدا قسم کا تعلق ہوتا ہے. حضرت بلال پیارے آقا کی خدمت میں رہا کرتے تھے. اب جب پیارے آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا, حضرت بلال کے لیے جینا محال ہو گیا. وہ گلیاں جہاں پیارے آقا علیہ السلام چلا کرتے تھے, ان گلیوں سے گزرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیجہ منہ آتا تھا. جب پیارے آقا مسکراتے تھے تو نور کی کرنیں دیواروں کو روشن کر دیتی تھی. اب ان دیواروں کو دیکھ دیکھ کر حضرت بلال کو پیارے آقا کی یاد ستاتی تھی. اب مدینہ پاک کی گلیوں میں زندگی گزارنا دشوار تھا. ذرا دیکھو تو صحیح عشق کا لیول کیسا ہے. ہمارا مدینے سے دور جینا مشکل ہوتا ہے, ہم تڑپتے ہیں مدینے چلے جائیں, مگر ان کا لیول یہ تھا کہ انہیں مدینے میں قدم قدم پر پیارے آقا کی یاد ستاتی تھی. وہ جی نہیں پا رہے تھے, وہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے. اب ذرا سوچئے اے میرے دوستوں, ایک دن ایک رات جب حضرت بلال آرام فرما رہے تھے تو اب نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. قسمت جاگ اٹھی. آقا مدینہ علیہ السلام نے فرمایا, ما هذه الجفوۃ یا بلال, اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے, تم نے ہماری زیارت کے لیے آنا ہی چھوڑ دیا ہے. اللہ اللہ, پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی, سواری تیار کی, سفر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے. اللہ اکبر, ایک عاشق رسول مدینے کے سفر پر ہے. مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا ہے. ذرا سوچو حضرت بلال کی کیفیت کیا ہوگی, یہ تو ہم معلوم نہیں کر سکتے. البتہ دل ہی دل میں حضرت بلال کی اس وقت کی کیفیت کا تصور باندھنے کی کوشش کیجیے. حضرت بلال کیا سوچتے ہوں گے, ہاں جلد ہی میں مدینہ پاک کی گلیوں میں پہنچ جاؤں گا, جلد ہی مسجد نبوی شریف نظر آئے گی. غریبوں کو پالنے والے آقا, دو جہاں کی داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا ہے. جلوہ بھی تو دکھائیں گے, دیدار کے جام بھی تو پلائیں گے. اے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں, سلطان دو جہاں کو سب حال دل دکھاؤں. کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے, یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے. پھولوں پہ جان نثاروں, کانٹوں پہ دل کو واروں, ذروں کو دوں سلامی, در کی کروں غلامی. دیوار زر کو چوموں, قدموں پہ سر کو رکھ دوں, محبوب سے لپٹ کر روتا رہوں برابر. اللہ اللہ, سفر کرتے کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے خوبصورت در و دیوار نظر آئے ہوں گے. آپ بھی آنکھیں بند کر لیں اور تصور میں یہ ذہن بنائیں کہ حضرت بلال کے پیچھے پیچھے ہم بھی آقا کے مدینے جا رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں مدینے جانے کے لیے. کیا معلوم آج ذکر مدینہ کی برکت سے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کی برکت سے ہم غلاموں کا یہ بلاوا آ جائے. یہ وہ لمحہ ہے جب پیارے آقا علیہ السلام مدینہ قریب آتا اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے. اس وقت حضرت بلال کی کیا کیفیت ہوگی. مدینہ منورہ پر برستا ہوا نور, وہاں کے روشن در و دیوار دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےتاب ہو گئے ہوں گے. دل میں محبوب علیہ السلام کے دیدار کی طلب مزید بڑھ گئی ہوگی. دل مچل گیا ہوگا, دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی. اللہ اکبر, حضرت بلال مدینہ پاک پہنچے, مگر حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں ہیں, ازواج پاک کے حجروں میں بھی نہیں ہیں. غلام کو ملک شام سے بلایا اور خود پردے میں تشریف فرما ہے. حضرت بلال نبی پاک کے مزار پر انوار کے پاس حاضر ہوئے, چہرہ مزار مبارک کی مبارک خاک پر ملنے لگے اور روتے جاتے تھے. گویا یہ عرض کر رہے تھے, اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اہل مدینہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر ہو چکی تھی. کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان مؤذن رسول سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے. سلام دعا کے بعد سب نے کہا, اے بلال مدینے آئے ہو, بڑے دنوں بعد آئے ہو, ہمیں وہ اذان سنا دو جو آقا کے زمانے میں سنایا کرتے تھے. حضرت بلال سب سے معذرت کرتے جاتے. معاملہ یہ ہے, جب میں اذان کہتا تھا اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا, سامنے چہرہ وضحا کی زیارت کرتا تھا. آج اذان پڑھوں گا تو دیدار سے محروم ہو جاؤں گا, تو میرا دل برداشت نہیں کر پائے گا. براہ کرم میری معذرت قبول کرو, میں یہ اذان نہیں دے پاؤں گا.
اتنے میں خبر پہنچ چکی تھی کہ مؤذن رسول آ گئے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ننھے نواسے امام حسن اور امام حسین تشریف لائے۔ اب حضرت بلال نے ان کو سینے سے لگایا، پیار کیا، اور اب شہزادوں نے کہا بلال ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اذان سنایا کرتے تھے، آج وہی اذان اے بلال ہمیں بھی سنا دو۔ حضرت بلال نے شہزادوں کے حکم پر سر جھکا دیا اور اذان دینے کی جگہ تشریف لے گئے، کانوں پر ہاتھ رکھے اور پرسوز آواز میں آپ نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی مدینہ منورہ میں آواز گونجی، سرزمین مدینہ پر ایک لرزہ طاری ہوا، کوہرام مچ گیا، لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے دل بیتاب ہو گئے۔ ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھتے تھے امی جان حضرت بلال تو آگے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال اذان پڑھتے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ میں گویا قیامت کا منظر ہے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لوگ مسجد نبوی کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ وہ منظر شاید پھر دیکھنے کو مل جائے۔ بلال حبشی اب پڑھیں گے پیارے آقا کی بارگاہ کی طرف اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا معلوم آقا بھی اپنا جلوہ دکھا دیں، ہر آنکھ بے قرار ہے، ہر دل بے قرار ہے۔ جب حضرت بلال حبشی نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، نگاہ اٹھی، منبر نور پر پڑی، منبر خالی تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد مصطفیٰ سے لپٹ گئے اور شدت غم سے غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔